بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے ریفریکشن آف لائٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب لائٹ اوبلیگلی ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیم سے دوسرے ٹرانسپیرنٹ میڈیم میں انٹر ہوتی ہے تو اس کے اسپیڈ اور ڈائریکشن میں چینج آتی ہے. اسی چینج ان ویلاسٹی آف لائٹ رے کو نام دیا جاتا ہے ریفریکشن آف لائٹ کا. اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب لائٹ رے آپٹیکلی ڈینسر میڈیم سے آپٹیکلی ریئر میڈیم کو انٹر ہوتی ہو تو رے ڈیویشن کرتی ہے اوے فرام نارمل. جب آپٹیکلی ریئر میڈیم سے آپٹیکلی ڈینسر میڈیم کو انٹرنگ کرتی ہو تو رے بینڈ ہوتی ہے ٹوارڈز نارمل. یعنی جب بھی لائٹ رے آپٹیکلی ڈینسر میڈیم سے آپٹیکلی ریئر میڈیم کو انٹر ہوتی ہے تو اس وقت اینگل آف ریفریکشن اینگل آف انسیڈنس سے زیادہ ہوتی ہے. یاد رکھے جہاں بھی ریفلیکشن ہوتی ہے یا ریفریکشن تو 100% نہ ریفریکشن ہوتی ہے اور نہ ریفلیکشن. فار ایگزامپل ریفلیکشن کے کیس میں اگر دوسری میڈیم ٹرانسپیرنٹ ہو تو کچھ ریز اسی کو انٹر ہوتے ہیں, یعنی ریفلیکشن اور ریفریکشن دونوں ہوتے ہیں. اسی طرح اگر باڈی یا میٹیریل جس کے سرفیس سے ریفلیکشن ہوتی ہو اور وہ اوپیک باڈی ہو تو اس میں کچھ لائٹ ریز ایبزارب بھی ہوتے ہیں, یعنی 100% ریفلیکشن نہیں ہوتی پریکٹیکلی. لیکن یہاں جو ایفیکٹ ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اسی کو نام دیا جاتا ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کا. اور یہ اسی بات پہ بیس ہے کہ جب لائٹ رے ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم کو انٹر ہوتی ہو تو اسی وقت اینگل آف ریفریکشن اینگل آف انسیڈنس سے زیادہ ہوتی ہے, اور اسی میں ایک پارٹیکولر سٹیج پہ پارٹیکولر کنڈیشن سیٹسفائی کر کے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ ہوتی ہے. تو آج ہم پڑھتے ہیں اباؤٹ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ. سب سے پہلے ہم ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ ڈیفائن کرتے ہیں. ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ occurs when light traveling from a region of high refractive index to a region of low refractive index and strike the boundary at an angle greater than critical angle such that all light reflects back into the region of the high refractive index. This effect is called total internal reflection of light. ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ وہ ایفیکٹ ہے جس میں لائٹ ریز ایک ہائی انڈیکس آف ریفریکشن والے میڈیم سے جب لو انڈیکس آف ریفریکشن والے میڈیم کو انٹر ہوتی ہو اور اسٹرائکنگ اینگل وہاں پہ گریٹر دین اور مور دین کریٹیکل اینگل فار دیٹ میڈیم ہو, اسی وقت یہ پاسبل ہوتی ہے کہ سب لائٹ ریز بیک ہائی انڈیکس آف ریفریکشن والے میڈیم کو آئیں گے, اور یہ ایفیکٹ کہلاتا ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ. اسی ڈیفینیشن میں کریٹیکل اینگل یوز ہوا. تو کریٹیکل اینگل the angle of incidence in optically denser medium for which the corresponding angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. critical angle وہ اینگل آف انسیڈنس ہے جس کے لیے کارسپانڈنگ اینگل آف ریفریکشن ریئر میڈیم میں 90 ڈگری ہو. ایسے اینگل کو کریٹیکل اینگل کہا جاتا ہے. اس کو تھیٹا سی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اس کو یوں بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ the angle of incidence in optically denser medium for which the refracted ray travels along the boundary or interface of both media is called critical angle. فگر میں critical angle ہم ایکسپلین کریں گے. سلائیڈ 3 پہ جو فگر شو کیا گیا ہے اس میں 2 ڈفرینٹ میڈیا ریپرزینٹ ہوئے ہیں. ایک کی ریفریکٹیو انڈیکس N1 ہے اور دوسرے کی ریفریکٹیو انڈیکس N2 ہے. N1 ریفریکٹیو انڈیکس یہ میڈیم آپٹیکلی ڈینسر میڈیم ہے, یعنی N2 از گریٹر دین N1 از گریٹر دین N2 N2 از لیس دین N1 تاکہ کنڈیشن آف ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ سیٹسفائی ہو. اب جب لائٹ رے نارملی اسٹرائکنگ کرتی ہے باؤنڈری کو تو ہم نے پڑھا ہے کہ نارمل انسیڈنٹ لائٹ کی کوئی ریفریکشن نہیں ہوتی. پھر جب اینگل آف انسیڈنس کو ہم تھوڑا انکریز کر دیتے ہیں تو اینگل آف ریفریکشن بھی بڑھ جاتی ہے.
اسی طرح اینگل آف انسیڈنس انکریز کر کے اینگل آف ریفریکشن بھی کارسپانڈنگلی انکریز ہوتی ہے، جس طرح سیکنڈ فگر میں شو کیا گیا ہے، جہاں پہ θ1 اینگل آف انسیڈنس ہے اور θ2 اینگل آف ریفریکشن۔ تھرڈ رے ڈائیگرام میں جو اینگل آف انسیڈنس شو کیا گیا ہے اس کو نام دیا گیا ہے θc کا، اور θ2 یا θr کی جگہ 90 ڈگری لکھا گیا ہے۔ اس پارٹیکولر اینگل آف انسیڈنس کو کریٹیکل اینگل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہر ایک میڈیم کے لیے الگ ہوتی ہے اور پیئر آف میڈیا کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے۔ تو ایسی اینگل آف انسیڈنس جس کے لیے کارسپانڈنگ اینگل آف ریفریکشن 90 ڈگری ہو، یا ریفریکٹڈ رے انٹرفیس یا باؤنڈری پہ ٹریولنگ کرتی ہو، ایسی اینگل کریٹیکل اینگل کہلاتی ہے۔ ان دونوں کیسز میں اگر آپ دیکھ لیں تو ریفلیکٹڈ رے بھی شو کیے گئے ہیں۔ لاسٹ فگر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی ریفریکٹڈ رے نظر نہیں آتی، بلکہ جب نظر آتی ہے تو صرف انسیڈنٹ رے ہے اور ریفلیکٹڈ رے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فورتھ نمبر فگر ہے اس میں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ اکر ہوا۔ یہ تو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کا ارینجمنٹ تھا۔ اب ہم ریفریکٹیو انڈیکس اور کریٹیکل اینگل آف اے میڈیم کے درمیان ریلیشن شپ پڑھتے ہیں۔ سنیل لا کے مطابق the product of refractive index of one medium and sine of angle of incidence is equal to the product of refractive index of second medium or refracting medium multiplied by sine of angle of refraction، جس کو میتھمیٹیکلی n1 sin θ1 equal to n2 sin θ2 لکھا جاتا ہے، چونکہ θ1 یہاں اینگل آف انسیڈنس اور θ2 یہاں پہ اینگل آف ریفریکشن ہے۔ اگر ہم پارٹیکولر کیس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں جو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو اسی وقت اینگل آف انسیڈنس کو نام دیا جاتا ہے کریٹیکل اینگل کا، یعنی θ1 will be equal to θc، اور جو اینگل آف ریفریکشن ہے وہ 90 ڈگری ہوتی ہے۔ اسی لیے فرسٹ ایکویشن میں یا سنیل لا کے فارم میں اگر θ1 کو θc پہ ریپلیس کیا جائے اور اسی طرح θ2 کی جگہ سبسٹیٹیوشن کر لیں 90 ڈگری کی، تو حاصل ہوتا ہے n1 sin θc is equal to n2 sin 90 ڈگری۔ چونکہ sin 90 ڈگری کی ویلیو 1 ہے، اسی لیے ہم لکھ سکتے ہیں کہ n1 sin θc equal to n2۔ اسی ایکویشن کو اگر sin θc کے لیے سال کر لے تو sin θc is equal to n2 by n1۔ اس ریلیشن شپ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کریٹیکل اینگل کی سائن کی ویلیو ایکول ہوتی ہے ریشو آف ریفریکٹیو انڈیکس آف ریفریکٹنگ میڈیم ٹو دا ریفریکٹیو انڈیکس آف آپٹیکلی ڈینسر میڈیم، یعنی کسی فیئر آف میڈیا میں جو آپٹیکلی ریئر میڈیم کی ریفریکٹیو انڈیکس ہو اسی کی، اور آپٹیکلی ڈینسر میڈیم کی ریفریکٹیو انڈیکس کی جب ریشو لی جائے تو وہ ایکول ہوگی سائن آف θc کی یا سائن آف کریٹیکل اینگل کی۔ تو یہ ہوا ریلیشن بٹوین کریٹیکل اینگل اینڈ ریفریکٹیو انڈائسز ریفریکٹیو انڈیکس آف آپٹیکلی ڈینسر میڈیم۔ اس میں 3 ویریبل ہے یا 3 کوانٹیز ہے، کریٹیکل اینگل اور 2 ریفریکٹیو انڈائسز۔ ان تینوں میں سے اگر 2 معلوم ہو تو تھرڈ ون ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کنڈیشنز فار ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کے 2 کنڈیشنز ہے، جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ اسی وقت ہوگی جب لائٹ رے ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم کو، یعنی آپٹیکلی ڈینسر میڈیم سے آپٹیکلی ریئر میڈیم کو انٹر ہوتی ہو۔ یہ ہے فرسٹ کنڈیشن آف ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ۔ اور دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اینگل آف انسیڈنس شوڈ بی گریٹر دین کریٹیکل اینگل۔ اگر یہ دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہو تو پھر یہ پاسبل ہے کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ اکر ہوگی۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کے بہت سارے اپلیکیشنز ہیں،
جو پیریسکوپ میں ہے، بائنوکولرز میں ہے، آپٹیکل فائبر ہے. تو یہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں آپٹیکل فائبر. آپٹیکل فائبر یہ سلینڈریکل شیپ میں ہوتا ہے اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں 3 ڈفرینٹ لیئرز یا میٹیریلز ہوتے ہیں. انر موسٹ سبسٹنس کو یا میٹیریل کو نام دیا جاتا ہے کور کا. اس کے بعد جو میٹیریل فکس ہوتی ہے یا لگی ہوتی ہے ان کانٹیکٹ، اس کو نام دیا جاتا ہے کلیڈنگ کا. اور آؤٹر موسٹ جو لیئر ہوتی ہے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کہا جاتا ہے، جو آپٹیکل فائبر کو موسمی حالات، موئسچر، سن ریز وغیرہ سے بچاتی ہے. تو آپٹیکل فائبر میں ہے کور، کلیڈنگ اور پلاسٹک کوٹنگ. اس کی کنسٹرکشن یوں کی جاتی ہے کہ اس میں کور سب سے ہائی ریفریکٹیو انڈیکس والی ہوتی ہے، کلیڈنگ کی ریفریکٹیو انڈیکس اس سے کم ہوتی ہے. یعنی انر موسٹ میٹیریل آپٹیکلی ڈینسر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو لیئر ہوتی ہے یہ آپٹیکلی ریئر. یہ دونوں اصل میں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کے لیے کافی ہے، اور یہ جو باقی کیس ہے تو یہ سیفٹی کے لیے ہے یا پروٹیکشن کے لیے ہے. جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے، لائٹ رے اسی طرح انٹروڈیوس کی جاتی ہے یا انٹر کی جاتی ہے کور کو، تاکہ وہ باؤنڈری کو ہر جگہ پہ ایسے اینگل آف انسیڈنس پہ اسٹرائک کر لے تاکہ اینگل آف انسیڈنس وہاں پہ موجود کریٹیکل اینگل سے زیادہ ہو، اور یوں لائٹ ریز کی ریفلیکشن ہوگی انٹرنلی، اور لائٹ رے ایک جگہ سے دوسری جگہ ود لیس انٹینسٹی لاس پہنچے گی. تو یہ یوز ہے آپٹیکل فائبر میں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کا. آپٹیکل فائبرز کے بہت سارے یوزز ہے کمیونیکیشن میں، ہیلتھ میں یہ یوز ہوتا ہے انڈوسکوپ میں. انڈوسکوپ وہ کمپوننٹ ہے یا وہ ڈیوائس ہے جو انر یا ہالو آرگن آف باڈیز کے انسپیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اس میں وہ انڈوسکوپ جو سٹمک کو چیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسی کو نام دیا جاتا ہے گیسٹروسکوپ کا. تو آپٹیکل فائبرز چونکہ یہ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، اسی طرح کسی ایسی جگہ جہاں پہ لائٹ ڈائریکٹلی نہیں پہنچتی وہاں لائٹ پہنچانے کے لیے اور اس کا پکچر لینے کے لیے آپٹیکل فائبر یوز ہوتے ہیں. آپٹیکل فائبر کا یوز کمیونیکیشن میں اس لیے زیادہ ہے کہ ایک تو یہ چیپ ہے، فلیکسیبل ہوتے ہیں، لائٹ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو براڈ بینڈ ہے یا کمیونیکیشن، ٹرانسمیشن، ریسیونگ ایبیلٹی ہے وہ کاپر کیبل کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی لیے زیادہ تر کمیونیکیشن کے لیے اب آپٹیکل فائبرز یوز ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ، جس میں ہم نے سب ٹاپک کریٹیکل اینگل، ریلیشن شپ بٹوین ریفریکٹیو انڈیکس اینڈ کریٹیکل اینگل، اور ساتھ ساتھ کنڈیشنز آف ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ ڈسکس کیے. ایٹ لاسٹ ہم نے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کی اپلیکیشن آپٹیکل فائبر بھی ڈسکس کیا. آپ ان ٹاپکس کو اسٹڈی کر لیں، ان پہ سوچ لیں، ان پہ پریکٹس کر لیں، اور ساتھ ٹیکسٹ بک میں انہی ایکویشنز پہ جو یہاں ہم نے سنیل لا ڈسکس کیا یا کریٹیکل اینگل اور ریفریکٹیو انڈائسز کے درمیان ریلیشن شپ پڑھے، اسی پہ ہے ایگزامپل 12.5، اسائنمنٹ 12.5، اور ساتھ جو انفارمیشن ہے اباؤٹ آپٹیکل فائبر یا انڈوسکوپ وہ دیکھ لیں. تھینک یو.